تسلیما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل محمد بعدد كل ذرة مئة ألف مرة وبارك وسلم صلاة وسلام عليك يا سيدي يا رسول الله۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو امام الانبیاء بنایا ہے، نبیوں کا امام بنایا۔ تو محبوب کو جو چاہنے والے عطا کیے اللہ نے، وہ بھی خاص چن کر اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو محبوب عطا کیے۔ یہ یاد رکھیے گا، اللہ تعالیٰ نے حضور کو چاہنے والے ایسے عطا کیے ہیں کہ حضور سے پہلے کسی نبی کو ایسے چاہنے والے اللہ نے عطا نہیں کیے۔ جتنے غلام وفادار جانثار حضور کے ہیں، کسی نبی کے اتنے وفادار و جانثار غلام نہیں ہیں۔ یہ یاد رکھیے گا، انبیاء کے بعد سب سے افضل جو مقام ہے وہ میرے مصطفیٰ کے غلاموں کا ہے۔ نبیوں کے بعد اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کے غلاموں کو مقام عطا فرمایا ہے۔ یہ یاد رکھیے گا، اللہ نے اپنی مخلوق کو پیدا کیا تو مخلوق میں سب سے افضل مخلوق انسان کو پیدا کیا۔ انسان کو اشرف المخلوقات کہا جاتا ہے۔ پھر انسانوں میں ایک افضلیت ہے اور وہ ہے مومنین کی، مسلمانوں کی، مسلمان افضل ہیں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اولیاء کرام کو یہ مقام عطا کیا۔ ایک تو عام مسلمان ہیں، آپ ہیں، ہم ہیں، ہمارے اوپر بھی اللہ کا بہت احسان ہے کہ خدا کی قسم اللہ نے بغیر محنت کے، بغیر خواہش کے، یقین کریں ہمیں وراثت میں اسلام دیا، وراثت میں مصطفیٰ کا امتی بنایا، اور وراثت میں اللہ نے اس گھر میں پیدا کیا کہ جو گھر حضور کے غلاموں کا گھر ہے۔ ہمیں اللہ کا احسان ہے، گھٹی کے اندر ہمیں حضور کا پیار دیا گیا ہے۔ مسلمان انسانوں میں سے افضل ہیں، اور ان مسلمانوں کے بعد مومن ہیں، اور مومنوں کے بعد اولیاء کرام افضل ہیں۔ اولیاء کرام کے بعد کتب، الاغیاث، غوث، اس کے بعد تابعی اس کو کہا جاتا ہے جس نے حضور کے صحابہ کا دیدار کیا ایمان کی حالت میں۔ اور تابعی کے بعد مقام آتا ہے صحابی کا، اور صحابہ کے بعد صحابہ میں بھی پھر مختلف مقام ہیں۔ صحابہ میں ایک تو تمام صحابی ہیں، پھر ان صحابہ میں مقام آتا ہے مہاجرین کا جنہوں نے ہجرت کی، پھر مقام آتا ہے انصار کا، مدینے والے ان مسلمانوں کا جنہوں نے مکے سے آنے والے مسلمانوں کی مدد کی، پھر اس کے بعد مقام آتا ہے بدر والے صحابہ کا، جو 313 بدر کے صحابہ ہیں، ان کا جو مقام ہے وہ ان میں سے افضل ہے۔ اور اس کے بعد مقام آتا ہے عشرہ مبشرہ، 10 صحابہ کرام ایسے ہیں جن کو حضور نے جنت کی بشارت سنائی، جن کو ہم عشرہ مبشرہ کہتے ہیں۔ اور اس کے بعد مقام آتا ہے خلفائے راشدین کا، یعنی 5 سیدنا صدیق اکبر، حضرت فاروق اعظم، حضرت عثمان غنی، حضرت علی المرتضی شیر خدا، اور حضرت امام حسن مجتبی۔
کیونکہ امام حسن مجتبی کی 6 ماہ کی خلافت کو خلافت راشدہ میں شمار کیا جاتا ہے، اور ان میں سے پھر اسی طرح مقام مولا کائنات علی کا، عثمان غنی کا، فاروق اعظم کا، سیدنا صدیق اکبر کا، اور اس کے بعد مقام آتا ہے نبیوں کا، اور نبیوں میں سے سب سے افضل مقام حضور مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا۔ یہ یاد رکھیے گا، حضور کے صحابہ میں سے جس کو کہا جاتا ہے نا سب سے کم مقام ہے، جس کا سب سے نیچے والا صحابہ میں سے، ویسے مقام نہیں ہے۔ صحابہ میں سے حضرت وحشی، جنہوں نے حضور کی صرف ایک دفعہ زیارت کی تھی، یہ وہ حضرت وحشی ہیں جنہوں نے حضور کے چچا حضرت امیر حمزہ کو شہید کیا تھا، اور یہی حضرت وحشی جو اسلام لائے اور حضور کے سب سے بڑے دشمن مسیلمہ کذاب اس کو واصل جہنم کیا تھا۔ یہ فرمایا کرتے تھے کہ اللہ نے امت کا بہترین انسان حضرت حمزہ وہ بھی مجھ سے شہید کروایا، اور امت کا بدترین انسان مسیلمہ کذاب جس نے نبی ہونے کا دعویٰ کیا اس کو بھی مجھ سے واصل جہنم کروایا۔ یہ حضور کے سامنے تشریف لے گئے، کلمہ پڑھا، مسلمان ہوا، تو حضور نے اسلام کی دولت سے مالا مال فرمایا، لیکن حضور نے فرمایا وحشی تو میرے سامنے نہ آیا کر، جب تو میرے سامنے آتا ہے تو مجھے چچا کی یاد آ جاتی ہے۔ لیکن تمام علماء کا متفقہ یہ فیصلہ ہے، کیونکہ یہ صحابی ہیں، ساری دنیا کے ولی، ساری دنیا کے غوث، ساری دنیا کے کتب، آپ دادا ہجویری کو لے لیں، آپ 11ویں والے پیر کو لے لیں، بابا فرید کو لے لیں، خواجہ معین الدین کو لے لیں، ساروں کو اکٹھا بٹھا لیں تو سارے اکٹھے ہو کر بھی حضرت وحشی کے اکیلے کے مقام کو نہیں پہنچ سکتے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ صحابی ہیں، ان کو صحابہ کا درجہ ملا ہے۔ میں ایک روایت پڑھ رہا تھا تو ایک اکثر یقین کریں تقریباً بڑے سالوں سے یہ روایت پڑھتا تھا، میری سمجھ میں نہیں آتی تھی، علماء سے بھی پوچھتے تھے، علماء بھی یہی فرماتے تھے، لیکن یہ اللہ کو کچھ ایسا کرنا ہوا ہے کہ ابھی مہینہ 2 مہینہ میری سمجھ میں آئی ہے۔ حدیث پاک ہے، میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا، اے میرے غلاموں، میں تمہارے اندر 2 چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ان کو مضبوطی سے پکڑ لینا۔ وہ 2 چیزیں کون سی؟ فرمایا ایک اللہ کی کتاب قرآن، اور دوسری اہل بیت۔ اہل بیت کو مضبوطی سے پکڑ لینا، قرآن کو مضبوطی سے پکڑ لینا، تم کبھی گمراہ نہیں ہوگے۔ تو میرے ذہن میں اکثر سوال آتا تھا، صحابہ کے اتنے فضائل ہیں، صحابہ کے اتنے فضائل ہیں، پر حضور نے صحابہ کا نام کیوں نہیں لیا؟ اہل بیت کا نام لیا، اہل بیت چھوڑ کے جا رہا ہوں، قرآن کا نام لیا کہ قرآن چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ اکثر یہ ذہن میں خیال آتا تھا، میں اپنی بات بتا رہا ہوں، مطمئن نہیں ہوتا تھا۔ اللہ جب کسی سوال کو، کسی مسئلے کو حل کرتا ہے تو پتہ نہیں چلتا ذہن میں کہاں سے سوال کا جواب آ گیا۔ تو میرا آخرکار مطمئن ہونے والا جواب یہ ملا کہ حضور نے فرمایا میرے غلاموں، میں تمہارے اندر اہل بیت اور قرآن کو چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ کیوں؟ اس لیے کہ حضور کو پتا تھا اہل بیت قیامت تک رہے گی، قرآن قیامت تک رہے گی، قرآن قیامت تک رہے گا، اہل بیت قیامت تک رہے گی۔ حضور کو پتا تھا صحابی ہونے کا تعلق، صحابی بننے کا رشتہ یہ صرف میری ذات سے ہے، میں کیا بعد میں کوئی اور صحابی نہیں بن سکے گا۔ اس لیے صحابہ بنیں گے نہیں تو صحابہ رہیں گے نہیں۔
صحابہ کو چھوڑ کے جا رہا ہوں، صحابہ کو مضبوطی سے پکڑے رکھنا۔ کیوں؟ حضور کو پتا تھا میرے جانے کے ساتھ ساتھ چند سالوں کے اندر اندر یہ برکتیں، یہ صحابہ والی فضیلتیں، یہ میرے محبوب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اللہ اللہ فی اصحابی، اللہ اللہ فی اصحابی۔ اے لوگوں، میرے صحابہ کے معاملے میں اللہ سے ڈرتے رہنا، میرے صحابہ کے معاملے میں اللہ سے ڈرتے رہنا۔ فرمایا جس نے صحابہ سے پیار کیا اس نے میں محمد سے پیار کیا، اور جس نے صحابہ سے بغض رکھا اس نے میں محمد سے بغض رکھا۔ اور میرے محبوب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ لا تمس النار مسلما رآنی او رآ من رآنی۔ میرے محبوب علیہ السلام نے فرمایا وہ شخص جس نے مجھے دیکھا، حضور کو دیکھا، مطلب صحابی بنا، صحابہ کا مقام حاصل کیا، جس نے مجھے دیکھا یا میرے دیکھنے والے کو دیکھا، فرمایا اللہ اسے جہنم کی آگ میں نہیں ڈالے گا۔ لا تمس النار، فرمایا اللہ اس کو آگ نہیں چھوئے گی، مسلمان ایسے مسلمان کو کہ جس مسلمان نے رآنی مجھے دیکھا، اور رآ من رآنی، یا اس کو دیکھا جس نے مجھے دیکھا۔ یعنی صحابی کو بھی آگ نہیں چھوئے گی جہنم کی۔ اس لیے ہم کہتے ہیں کہ ہر صحابی نبی جنتی جنتی۔ یہ یاد رکھیے گا، صحابہ میں مقام اوپر نیچے ہیں۔ مولا کائنات کا جو مقام ہے، ہم لاکھوں درجے امیر معاویہ کا مقام نیچے رکھتے ہیں، لیکن ہے صحابی ہمارے بہت سے اوپر ان کا مقام ہے۔ داتا علی اجمیری سے مقام ان کا اوپر ہے صحابی۔ تو میرے بھائیوں، میرے محبوب علیہ السلام نے فرمایا جس نے مجھے دیکھا یا مجھے دیکھنے والے کو دیکھا۔ تو میرے بھائیوں، اصول یاد رکھیے، حضور کے، میں نے آپ کو پہلے کہا کہ کوئی بندہ نہیں چاہتا، کبھی ماں باپ یہ نہیں چاہتے کہ میرے بیٹے کے دوست اچھے ہوں یا برے ہوں۔ کیا چاہتے ہیں؟ برے ہوں۔ یار کوئی کون چاہتا ہے؟ تو کیا رب یہ چاہے گا میرے یار کے یار برے ہوں؟ اور یہ یاد رکھیے گا، ایک بات اصول یاد رکھیے گا، جس شخص نے میرے نبی کے صحابہ پہ اعتراض کیا ہے نا، اس نے صحابہ پہ اعتراض نہیں کیا۔ میں ایگزامپل دیتا ہوں، مثال دیتا ہوں۔ ہمارے حافظ صاحب ہیں یہاں پہ، بچوں کی کلاس پڑھاتے ہیں حفظ کی۔ اب آئے دن میں اگر کہوں کہ یہ بچے صحیح نہیں پڑھتے، یہ بچے کھیلتے رہتے ہیں، یہ ہیں، یہ ایسے ہیں، یہ مسجد میں بدتمیزی کرتے ہیں، یہ شرارتیں کرتے ہیں، تو کہنے والے نے بچوں پہ اعتراض نہیں کرنا، کس پہ کریں گے؟ بچوں کی تربیت کرنے والے استاد پہ۔ استاد نے تربیت صحیح نہیں کی، استاد نے تعلیم صحیح نہیں دی، وہ تو بچے تھے۔ یہ یاد نہیں رکھیے گا، جس نے حضور کے صحابہ پہ انگلی اٹھائی ہے نا، یا اعتراض کیا ہے، حقیقت میں اس نے حضور کی تربیت پہ اعتراض کیا ہے، کہ اس نے یہ اعتراض کیا ہے کہ حضور نے جن کی تربیت کی ہے ان کی صحیح من کو حضور صاف کر نہیں سکے، حضور ان کو ستھرا کر نہیں سکے، حضور کی تربیت ناقص تھی۔ اس لیے میرے مصطفیٰ کے صحابہ پہ انگلی اٹھانے سے، میرے مصطفیٰ کے صحابہ کے بارے میں زبان درازی کرنے سے پہلے یہ سوچ لیجیے گا، میرا یہ اعتراض کہ مصطفیٰ جان رحمت کی ذات پہ جا کے پورا ہوتا ہے۔ اس لیے، اور صحابہ تو ایسے تھے کہ خدا، میرے محبوب علیہ السلام نے فرمایا میرے صحابہ میں سے کوئی اگر ایک مٹھی میں کتنے آ جائے گا، دانے کتنے آ جائیں گے ایک مٹھی کے اندر؟ میرے محبوب علیہ السلام نے ارشاد فرماتے ہیں، یہ بخاری شریف کی حدیث پاک ہے، میرے محبوب علیہ السلام نے فرمایا میرے صحابہ میں سے اگر کوئی ایک مٹھی پر جو دانے، گندم، آٹا اللہ کی راہ میں صدقہ کرتا ہے، تو میرے صحابہ کے علاوہ اگر کوئی شخص
میرے صحابی کا مٹھی پر اللہ کی راہ میں دیا ہوا افضل ہے۔ یار ایک مٹھی میں کتنا آ جائے گا؟ اور بات جانتے ہیں وہ خود پہاڑ کتنا ہے؟ اونچائی کو تو چھوڑ دینا، چوڑائی لمبائی تقریباً جو رقبہ ہے نا 5 کلومیٹر کا ہے۔ 5 کلومیٹر کے رقبے پر پھیلا ہوا احد پہاڑ، اس کا وزن کتنا ہوگا؟ اب یہ تو سائنسدان ہی اندازہ بھی لگا سکتے ہیں، ٹنوں میں تو نہیں ہے نا، اوپر ہی کوئی ہوگا۔ تو میرے محبوب علیہ السلام فرماتے ہیں تمہارا اتنا سونا اللہ کی راہ میں خرچ کرنا میرے صحابی کا مٹھی پر جو صدقہ کرنا افضل ہے۔ کیونکہ نسبت جو ہے نا، تعلق، یہ یاد رکھیے گا، عمل کا وزن جو ہے نا، عمل کا وزن یہ آپ کے عمل سے نہیں بنتا، یہ نسبت سے بنتا ہے۔ میں مثال دیتا ہوں، یہاں پہ میری نماز پڑھنا یہ کیا ہے؟ میں نے نماز پڑھی، ایک نماز کا ثواب، لیکن وہی نماز اگر آپ نے مسجد میں پڑھی فضیلت الگ ہے، وہی نماز اگر آپ نے امام کے ساتھ پڑھی فضیلت الگ ہے، وہی نماز آپ نے حرم میں جا کے پڑھی فضیلت الگ ہے۔ صرف نماز اتنی ہے، عمل کا وزن نسبت سے بنتا ہے، آپ کے عمل سے نہیں بنتا کہ آپ نے عمل کتنا لمبا کیا ہے۔ ایک بندہ ساری رات بیٹھ کے نوافل ادا کرتا ہے، ایک بندہ نسبت اور تعلق کے ساتھ حرم میں جا کے 2 نفل پڑھ دیتا ہے، تو فضائل کس کے زیادہ ہے؟ اسی طرح صحابہ کے عمل کا جو اجر زیادہ ہے اس وجہ سے نہیں کہ ان کا عمل زیادہ ہے۔ کبھی یہ نہ سوچے، یہ فیصلہ نہ کریں کہ صحابہ کرام کتنی لمبی لمبی نمازیں پڑھتے تھے، ان کے عمل دیکھو نا، اگر لمبی نمازوں سے عمل کا وزن بنتا تو کتنے اولیاء کرام ہیں جنہوں نے دن رات نمازیں ادا کی ہیں، دن رات عبادت و تقوی اور پرہیزگاری میں گزارا ہے، لیکن کتنے صحابہ کرام ہیں جنہوں نے فرض کے علاوہ کچھ نہیں کیا، چونکہ ان کا نسبت، ان کا تعلق حضور کے چہرے کے ساتھ ہوا ہے۔ انہوں نے ایمان کی حالت میں زندگی کے اندر حضور کے چہرہ انور کا دیدار کیا، صحابی کا درجہ پایا۔ آپ دیکھ رہے ہیں اویس قرنی کا مقام کتنا زیادہ ہے، بہت زیادہ ہے، لیکن علماء فرماتے ہیں کہ اویس قرنی حضرت عمر بن عبدالعزیز جن کی خلافت کو خلافت راشدہ میں شمار کیا جاتا ہے، ان کے بارے میں کسی نے پوچھا عبداللہ بن مبارک سے، عبداللہ بن مبارک جیت ترین تابعی بزرگ، کسی نے پوچھ لیا عمر بن عبدالعزیز افضل ہے یا پھر امیر معاویہ افضل ہے، کیونکہ دوسرے صحابہ کی نسبت ان کا مقام نیچے تھا، تو انہوں نے فرمایا 2 لفظوں میں عمر بن عبدالعزیز بہت جیت ہے، لیکن چونکہ امیر معاویہ صحابی ہیں تو عمر بن عبدالعزیز امیر معاویہ کی سواری جو گھوڑا تھا اس کے پاؤں سے اڑ کر جو مٹی اڑی اور اس گھوڑے کی ناک میں گئی ہے، عمر بن عبدالعزیز اس مٹی کے برابر بھی نہیں ہے۔ کیوں؟ قرآن فرماتا ہے وَالْعَادِيَاتِ ضَبْحًا فَالْمُورِيَاتِ قَدْحًا فَالْمُغِيرَاتِ صُبْحًا فَأَثَرْنَ بِهِ نَقْعًا۔ اللہ فرماتا ہے میرے محبوب کے غلاموں کی سواریوں کے پاؤں کے نیچے سے جو مٹی اڑی ہے، اور وہ مٹی جو ہے میں رب اس مٹی کی قسم اٹھاتا ہوں، صحابہ کی سواریوں کے قدموں سے جو مٹی اڑتی ہے نا، اللہ فرماتا ہے فَأَثَرْنَ بِهِ نَقْعًا، اس اڑنے والی مٹی کی میں رب کو قسم ہے۔ اور خدا کی قسم صحابہ کرام نے جان نثاری کی ایسی روایتیں برقرار کی ہیں قیامت تک کوئی اور نہیں کر سکتا۔ حضرت ابو دجانہ صحابی رسول ہیں، احد کے اندر جب حضور کفار کے نرخے میں آئے نا تو حضرت ابو دجانہ جو ہے حضور کے سامنے اپنی پشت کھڑی کر کے کھڑے ہو گئے، جتنے تیر آتے حضرت ابو دجانہ کی پشت پہ لگتے، حضور کی طرف تیر نہیں آنے دیا۔ حضرت طلحہ جو ہے حضور کے سامنے اپنا چہرہ کر کے کھڑے ہوئے، جو تیر آتا
جو پتھر آتا حضرت ابو دجانہ کے چہرے پہ لگتا، حضور کی طرف نہیں آنے دیتے تھے۔ حضرت ابو قتادہ انہوں نے اپنا منہ حضور کے جسم کے ساتھ لگا لیا کہ کوئی چیز آئے تو مجھے لگے، حضور کو نہ لگے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جو لوہے کی ٹوپی تھی اس کے آگے جو کڑیاں تھیں وہ حضور کے چہرہ انور کے اندر کچھ داغ تھی جس سے چہرہ انور زخمی ہوا۔ نبی پاک علیہ السلام نے حضرت ابو عبیدہ بن جراح کو کہا یہ نکالو۔ ابو عبیدہ بن جراح نے اپنے دانتوں کے ساتھ ہاتھوں کے ساتھ نہیں، حضور کے چہرہ انور پہ اپنے دانتوں کو رکھا اور ان کو باہر نکالا، جیسے حضرت ابو عبیدہ بن جراح کے دانت شہید ہو گئے اور پھر حضور کے چہرہ انور سے خون بہنے لگا۔ تو حضرت ابو عبیدہ بن جراح نے شریعت کے مسئلے پہ غور نہیں کیا کہ شریعت کا مسئلہ یہ ہے ہر انسان کا خون ناپاک ہے، ہر چیز کا خون ناپاک ہے۔ کہا نہیں، انسانوں کے ناپاک ہوتے ہوں گے، یہ حضور کا خون ہے۔ حضرت ابو عبیدہ بن جراح نے حضور کے چہرہ انور پہ اپنا منہ رکھا اور حضور کے بہنے والے خون کو زمین پہ نہیں آنے دیا، خود پی گئے۔ ایسی وفا کوئی کر سکتا ہے؟ اس لیے حضور کے صحابہ کے معاملے میں میرے بھائیوں احتیاط کیا کریں۔ حضرت ام عمارہ میرے محبوب علیہ السلام کی صحابیہ، میرے محبوب علیہ السلام کی جو صحابیہ ہیں ان کے بارے میں آتا ہے جنگ احد کے اندر یہ حضور کے چاروں طرف ایسے چکر کاٹ رہی تھی، چاروں طرف۔ کسی نے پوچھا کیوں؟ کبھی آگے کبھی پوچھے، کبھی سیدھی طرف کبھی الٹی طرف۔ آپ فرماتی کیا پتا کفار کا ادھر سے تیر آئے میں ادھر ہوں، کیا پتا میں ادھر جاتی ہوں سوچتی ہوں ادھر سے تیر آ جائے گا۔ اور آپ نے اپنے ہاتھوں پہ اتنے تیر برداشت کیے کہ آپ کے ہاتھ شل ہو گئے۔ میرے بھائیوں، حضور کے صحابہ کے معاملے میں ان کے معاملات اللہ جانے وہ جانے، ہمیں ان کے بارے میں تمیز کے ساتھ، رسپیکٹ کے ساتھ، ادب کے ساتھ اپنی زبان کو کھولنے کا حکم ہے۔ اس لیے احتیاط کیا کریں کہ ایسا نہ ہو کہ ہم بے ادبیاں کریں اور ہمارے اعمال برباد ہو جائیں۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔